غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے عرب میں کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، صرف اس بات پہ۔ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑے تھے خراب ہو جائیں گے، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھے۔ وہ کہتا تو متکبر ہو گیا، خود سر ہو گیا، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی، میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر تو نے ہاتھ لگایا، تیرے اندر ہمت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہے غلام کی رسوائی۔ جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا، اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے، دن پھرتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ حضور معراج سے پلٹ کے آئے اور آتے ہی بلال حبشی کو بلا کر کے کہا، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں چلا گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں ہے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو ذرا تصور تو کریں ہیں کہ غلام کہاں سے اٹھ کے کہاں چلا گیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، فتح مکہ کے دن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، بڑے بڑے قریش سرنگوں ہو گئے۔ آقا کریم کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضور کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھتا ہے، وہ خوشی سے اچھلتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے، اور آقا کریم اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ کے حضور شکرانے میں کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا۔ اس حالت میں حضور جب داخل ہوئے تو اس اہم دن حضور کے ساتھ ایک بچہ حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ نواسا تھا، تاریخ نفی میں جواب دیتی ہے۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر وہ کون تھا؟ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ کون تھا؟ وہ غلام زادہ تھا، اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کا دن ہے۔ ایک غلام کو یوں عزت دی، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال اذان پڑھو۔ پھر اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وکھرا ہی ہوگا نا۔ حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ ہیں اور حضور علیہ السلام طواف میں ہیں۔ جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ مؤذن کی بڑی شان ہے شریعت میں، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یار مؤذن تو مؤذن رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے، اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا، تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤذن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذانیں پڑھی ہیں، اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اذان جب دیں تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے۔ اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ جدھر مرضی کر لے قبلہ ہوگا۔ حضرت بلال حبشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا، لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی نے اذان شروع کی، اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہے ہیں۔